الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج ہم ایسے چند کام دیکھنے والے ہیں جن میں آج کے بہت سارے مسلمان ملوث ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا اور نہ ہی صحابہ کرام کا وہ طریقہ تھا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کئی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ نیک لوگ جو مر گئے ہیں ان کے مزاروں پر جا کر ہم دعا کریں گے تو یہ نیک لوگ ہماری دعائیں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ گفتگو کریں گے کہ کیا قبر میں جو لوگ مدفون ہیں وہ ہماری بات سن سکتے ہیں؟ اس تعلق سے چند حدیثیں وارد ہیں، اسی کو بنیاد بنا کر عام لوگوں کو، عوام الناس کو یہ لوگ دھوکے میں رکھتے ہیں۔ وہ حدیثیں کیا ہیں جن کے ذریعے یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہاں خبر والے لوگ، مدفون لوگ ہماری بات سن سکتے ہیں، وہ جا کے اللہ کے پاس بتائیں گے۔ وہ حدیثیں کیا ہیں؟ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی 3970 بدر میں کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار صنادید مارے گئے، جس میں ابو جہل تھا، شیبہ تھا، امیہ بن خلف، ہشام بن عمرو، ایسے لوگ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، ان کے مردوں کو، وہ مارے گئے، قتل کر دیے گئے جنگ بدر میں، صحابہ کرام نے کہا کہ ان کے مردوں کو لے جا کے اس کنویں میں ڈال دو۔ ایک کنواں تھا جس کو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے، بدبودار کنواں، وہاں پر پھینک دینے کو کہا۔ جب وہ پھینک دیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا ہو چکا، آج ہم کو فتح مل گئی۔ کیا تم سے تمہارے جھوٹے خداؤں نے جو وعدہ کیا تھا، کیا اس وعدے کو تم نے سچا پایا؟ اللہ کے رسول اس طرح کہہ رہے تھے۔ ان مردوں کو دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ پیچھے سے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کن سے بات کر رہے ہیں؟ یہ مردے، یہ لاش جن کے بدن سے روح نکل چکی ہے، آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جس طرح سنتے ہو اس سے بھی زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تمہارے سے بھی بہتر فی الحال وہ لوگ سن رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے بات ختم کی اس حدیث کو لے کر۔ اور اسی طرح وہ حدیث، مشہور حدیث جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میت کو، جنازے کو دفنانے کے بعد لوگ جب پلٹ کر جاتے ہیں تو لوگوں کے جوتوں کی آواز، لوگوں کے چپل کی آواز، پیروں کی آواز میت سنتا ہے۔ اس حدیث کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب تم قبرستان جاؤ تو جانے داخل ہوتے وقت کہو، السلام علیکم یا اہل القبور، قبر والو آپ پر سلامتی ہو، ہم بھی تمہارے ہی پاس آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ۔ تو ان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کا حکم دیا، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ سنتے ہیں۔ تو اس طرح ایسی حدیثوں کو بنیاد بنا کر، اور وہ بھی یہی 3 یا 4 حدیثیں ہیں، بس انہی کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو خبر والے تو سنتے ہیں، میت اور جنازہ تو سنتا ہے۔ ذرا دیکھیے اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ روم کی 50 پر 2ویں آیت میں کہا، سورہ روم آیت نمبر 50 پر 2،
اللہ نے کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ مردے کو سنا نہیں سکتے کچھ کہہ کر، جو لوگ مر چکے ہیں، میت ہیں، موتا ہیں، ان کو آپ زبردستی سنا نہیں سکتے، وہ لوگ سن نہیں پائیں گے، اور اسی طرح آپ بہرے کو بھی سنا نہیں سکتے۔ اللہ نے کہا آپ بہرے کو سنا نہیں سکتے اور مردے کو سنا نہیں سکتے۔ تو ذرا دیکھیے دونوں کو جوڑ کر، بہرا اس کو کچھ سنائی نہیں دیتا، آپ کتنا بھی بول لو، کچھ بھی بول لو، وہ سن نہیں سکتا، اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی، وہ قوت نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے بہرے کے ساتھ جوڑ کر میت کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اے نبی آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے، میت کو، اور بہرے کو بھی آپ سنا نہیں سکتے۔ تو یہ کافر لوگ جو سننے کے انکاری ہیں، آپ کی بات سننے سے مکرتے ہیں، یہ لوگ بھی میت کی طرح ہو گئے ہیں، یہ لوگ بھی بہروں کی طرح ہو گئے ہیں۔ آپ لاکھ نصیحت کیجئے، قرآن کی آیتیں پڑھ لیجئے، یہ کافر سننے والے نہیں، جس طرح میت سن نہیں سکتا، جس طرح بہرا سن نہیں سکتا۔ یہ کھلی اور واضح آیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 20 پر 2 میں ارشاد فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، قبروں میں جو لوگ ہیں، مدفون ہیں، دفن کیے گئے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں تک آواز نہیں پہنچا سکتے۔ ذرا دیکھیے ان آیتوں کی روشنی میں اب ان حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ نے کہہ دیا کہ مردہ سن نہیں سکتا، اے نبی آپ ان لوگوں کو سنا نہیں سکتے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل، شیبہ جیسے کافروں سے، مرے ہوئے لوگوں سے مخاطب ہیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میت دفنا کر جانے والوں کے پیروں کی آواز کو سنتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو اس طرح کہو۔ تو کیسے ان دونوں کو آپس میں جوڑ کر سمجھنا چاہیے؟ ان دونوں کو آپس میں ہم جوڑیں گے تو یہی مطلب نکلتا ہے کہ میت سن نہیں سکتا، مرے ہوئے لوگ، قبر میں مدفون لوگ سن نہیں سکتے، جس طرح اللہ نے سورہ روم کی آیت میں، سورہ فاطر کی آیت میں کہا، اور اسی طرح دوسرے مقامات میں بھی یہ بات آئی ہے قرآن کے اندر کہ مرے ہوئے لوگ سن نہیں سکتے، 1-2 آیتیں نہیں۔ تو مرے ہوئے لوگ سن نہیں سکتے، یہی اصل قاعدہ ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے ان کافروں کو سننے کی طاقت دی، اس وقت وہ لوگ سن رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ بات بتلائی، اور اسی طرح میت کو دفن کر کے لوگ جب پلٹتے ہیں، صرف وہی آواز کے سننے کی اللہ کے رسول نے ہم کو خبر دی۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دفن کر کے جاتے ہو تو تمہارے پیروں کی آواز کو میت سنتا ہے، پھر جب زیارت کے لیے جاؤ گے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ گفتگو کرو گے، وہ بھی میت سنے گا۔ ایسی بات تو اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی، صرف اور صرف اللہ کے رسول نے یہی بتلایا کہ دفن کر کے لوگ پلٹ کر جاتے ہیں تو لوگوں کے پیروں کی آواز کو میت محسوس کرتا ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا جب تم قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو۔ تو جہاں جہاں پر اللہ کے رسول نے یہ بات بتلائی کہ میت یہ بات تمہاری یہ آواز سن سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں وہی آواز میت سن سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسری باتیں میت سن نہیں سکتا، کیونکہ قرآن واضح طور پر کئی آیتوں میں کہتا ہے کہ مردہ میت کو سننے کی طاقت نہیں ہے، زندے لوگوں کی باتیں میت کو سنائی نہیں دیتی، سوائے بدر کے ان کافروں کے، اللہ نے ان کو اس وقت سننے کی طاقت دی۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آج کا لفظ آیا ہے، آج یہ لوگ تم سے بہتر سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اس وقت اللہ نے سننے کی طاقت دی۔ لوگ دفنا کر جاتے ہیں تو صرف ان کے پیروں کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو سناتا ہے۔ لوگ جب قبرستان میں داخل ہو کر سلام کرتے ہیں تو صرف ان کے سلام کی آواز کو اللہ میت تک پہنچاتا ہے، ورنہ دوسرے اوقات میں زندوں کی آواز مردوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھلے الفاظ میں کہہ دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے آ کر کیوں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں، وہ تو مر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ سوال کیا؟ کیونکہ ان کو وہی بات بتلائی گئی تھی قرآن و حدیث کے اندر۔ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے اندر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہی بات بار بار سنی تھی کہ میت سن نہیں سکتے، مردہ سن نہیں سکتا. تو اسی لیے تو عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں شک آیا کہ اللہ کے رسول کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ ان چند حدیثوں کو لے کر لوگوں کو یہ دھوکے میں رکھنا کہ قبر کے لوگ ہماری باتیں سنیں گے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری بات سننے کے بعد وہ بات اللہ تک پہنچائیں گے، ان تمام چیزوں کی کیا دلیل ہے؟ ہماری باتوں کو وہ سنیں گے پھر اسے لے جا کر اللہ تک پہنچائیں گے، ان باتوں کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم قبر والوں سے کہو، قبر والے میرے پاس آ کر کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتائی قرآن کے اندر؟ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ آپ کو سکھایا کہ قبر والوں سے کہو، نیک لوگوں سے، وہ لوگ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کی باتوں کو پہنچائیں گے؟ کس نے یہ طریقہ آپ کو سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے نبی لوگ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں بالکل قریب ہوں، ان کی آواز کو سن رہا ہوں، ان کے دعاؤں کو سن رہا ہوں. ادعونی استجب لکم، اے لوگو تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے. دلوں میں ہم جو سوچتے ہیں، آرزو، ہماری تمنا، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے. تو ایسے میں آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیے، براہ راست مانگیے. یہی تو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا، یہی طریقہ تو قرآن و سنت کے اندر بیان ہوا ہے. قبر کے لوگوں سے جا کر دعا مانگنا، پھر وہ لوگ جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ تک کی بات پہنچائیں گے. یہ کس کا عقیدہ؟ یہ قرآن حدیث کا تو عقیدہ نہیں، یہ صحابہ کرام کا تو عقیدہ نہیں تھا. ہاں، یہ عقیدہ مکے کے کافروں کا ضرور تھا. مکے کے کافروں نے کیا کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ ان بتوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ خود تم یہ بات مانتے ہو، تمہارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ ساتوں آسمان کو، زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے. تم اس بات کو مانتے ہو تو صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی. تم کیوں ان 360 نیک لوگوں کے بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ تو ان کافروں نے کیا جواب دیا؟ ذرا ان کے جواب پر غور کیجئے. ان لوگوں نے جواب دیا تھا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے جائیں گے. کیا ہو بہو وہی بات آج کے کئی مسلمان نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں مانگ سکتے. جس طرح کسی بڑی شخصیت کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، ایم ایل اے ہو، منسٹر ہو، ملاقات کرنے کے لیے اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہم ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے، ہماری رسائی نہیں ہو سکتی. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غلط مثالیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے بادشاہ، وقت کے خلیفہ، سب اللہ کے رسول تھے. کہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ کوئی ملاقات نہیں کرتا؟ ایک معمولی سی عورت، ایک غریب عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ آتی اور اپنے مسائل بیان کرتی. اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے تھے لوگ. آج کل کے منسٹروں تک لوگ پہنچ نہیں سکتے، ان تک پہنچنے کے لیے سیکریٹری سے ملاقات کرنا پڑتا ہے، فلاں اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، ہزار جو پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ آج کے لوگوں کے مسائل ہیں. اللہ کے رسول نے تو ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی. صحابہ کرام میں جو خلیفہ تھے ان لوگوں نے ایسی پابندی نہیں لگائی، ڈائریکٹ لوگ ان تک پہنچتے تھے اور اپنے مسائل بیان کیا کرتے تھے. ایسے اللہ کے لیے غلط مثالیں بیان کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم کسی منسٹر تک ڈائریکٹ پہنچ نہیں سکتے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تک بھی ہم پہنچ نہیں سکتے. پہنچنے کے لیے اس طرح ان نیک لوگوں کے، مرے ہوئے نیک لوگوں کے وسیلے کی ضرورت ہے. تو محترم حضرات اور خواتین، ان غلط باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے. بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا. مرے ہوئے لوگوں کے وسیلے سے جانے کا طریقہ نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کوئی طریقہ استعمال کیا. اسی لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں کیسے وسیلے بیان کیے گئے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر کیا جائز وسیلے بیان کیے گئے. اسلام کے اندر جو جائز وسیلے بیان کیے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہماری دعاؤں کو جلد قبول کروانا چاہتے ہیں ہم،
تو کن وسیلوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. تو ان جائز وسیلوں کو آپ استعمال کیجئے. مرے ہوئے لوگوں سے اپنی بات بتا کر پھر وہ لوگ جا کر ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچائیں گے، یہ عقیدہ تو قرآن و حدیث میں کہیں بیان نہیں ہوا. یہ تو ان کافروں کا عقیدہ تھا. ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لوگ وہیں رک گئے کافر؟ کیا اسی عقیدے پر وہ رک گئے کہ ہم اپنی دعائیں ان کے پاس کریں گے اور یہ لوگ ہماری دعاؤں کو لے جا کر اللہ تک پہنچائیں گے، اس طرح کہہ کر وہ رک گئے؟ نہیں، بلکہ ڈائریکٹ انہی لوگوں کی عبادت ان لوگوں نے شروع کر دی. ان نیک لوگوں کے بتوں کی عبادت ان لوگوں نے کی کہ نہیں؟ ان لوگوں کے سامنے سجدہ کرنا، ان بتوں کا طواف کرنا، ان بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ تمام کام وہ کافر کیا کرتے تھے. آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اس طرح کہہ کر کہ ہم ان لوگوں سے بس دعا مانگتے ہیں تاکہ یہ لوگ یہ دعا لے جا کر اللہ تک پہنچائیں، اس طرح کہہ کر کیا آج کے مسلمان رک جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان مزاروں کے اطراف طواف کرتے ہیں، ان مزاروں میں جا کر ناریل پھوڑتے ہیں، جس طرح کے ایک غیر مسلم کرتا ہے. مندروں کو جا کر ناریل پھوڑتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا غلط کام. تو ان تمام غلط کاموں کی وجہ کیا ہے؟ شروعات، غلط شروعات نے ان کو گمراہ کر دیا، کھلے شرک میں ان لوگوں کو ڈھکیل دیا. مکے کے کافروں سے بھی اگر حقیقت بیان کرنا ہو تو مکے کے کافروں سے بھی آج کے کئی مسلمان آگے بڑھ چکے ہیں شرکیہ کاموں میں، کفر کے کاموں میں. آنکھوں سے پردہ ہٹانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں. یہ شرک کا اور توحید کا مسئلہ ہے. توحید پر ہم ہوں گے تبھی کل قیامت کے دن کی کامیابی ہم کو ملے گی. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے شرک پر ہماری موت ہو جائے تو کل آخرت کے دن کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. ایسے معاملے میں ہم غفلت میں رہیں تو کتنا بڑا گھاٹا ہے. ہمیں بالکل ہوشیار ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے اس معاملے میں، توحید اور شرک کے معاملے میں، ایمان اور کفر کے معاملے میں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مکے کے کافروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے آج کے کئی مسلمان. کیونکہ مکے کے کافروں کا عقیدہ کیا تھا؟ مکے کے کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ پوری کائنات کو صرف اللہ سنبھال رہا ہے. ہم تو ان لوگوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں. ہم لوگ تو ان لوگوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کر سکیں. یہی کہہ کر وہ عبادت کیا کرتے تھے. ورنہ اس کائنات کے نظام کے چلانے میں ان کافروں نے ان بتوں کو شریک نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پارٹنر نہیں بنایا. اور عبادت کے معاملے میں بسا اوقات یہ کافر توحید کی طرف پلٹ کر آ جایا کرتے تھے. بسا اوقات جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات نقل کی، کہا کہ یہ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور سمندر میں تیز طوفان آندھی چلتی ہے تو یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، موت کا ڈر لاحق ہوتا ہے. تو ایسے میں وہ 360 بت، یہ ہبل، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، تمام بتوں کو بھول کر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے. اس وقت یہ بتوں کو نہیں پکارتے، بتوں سے دعا نہیں کرتے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے اور کہنے لگتے کہ اے اللہ ہمیں بچا لے. تو مشکل اوقات میں یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جایا کرتے تھے. لیکن پھر ہوتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طوفان سے بچا لیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کنارے تک ان کو لا کر پہنچا دیتا اپنے فضل سے. تو پھر وہ لوگ شرک کرنے لگتے، پھر بتوں کی عبادت شروع کر لیتے. تو یہ لوگ مشکل وقتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ جایا کرتے. لیکن آج کے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ مشکل کشا تو فلاں ہیں، کسی نیک انسان کا نام لے کر کہنے لگتے ہیں کہ وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، وہ ہمارے غوث اعظم ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمارے دستگیر ہیں. مشکل وقتوں میں ان لوگوں سے مدد مانگتے ہیں. کن لوگوں سے؟ جو کہ مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے. دیکھیے، آپ کسی زندہ انسان سے مدد مانگیے، جائز ہے.
کسی زندہ انسان کے پاس جا کر ان چیزوں میں مدد مانگنا جس میں مدد کرنا انسان کے بس میں ہو، جو مدد کے انسان کے بس میں ہو، انسان مدد کر سکتا ہو، اس کی وہ طاقت ہو، ایسی چیزوں میں آپ جا کر کسی انسان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، کسی زندہ انسان سے جا کر آپ کہیں کہ ذرا بارش برسا دو، یہ تو کھلا شرک ہے، کیونکہ بارش برسانا انسان کے بس کی بات نہیں۔ لیکن وہ تمام چیزیں جو انسان کر سکتا ہے، انسان کے بس میں ہے، ایسی چیزیں آپ جا کر کسی انسان سے، زندہ انسان سے مانگیے، مدد مانگیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کسی مردہ انسان سے جا کر وہ چیزیں مانگیں گے، مردہ انسان کہاں سے آپ کی مدد کرے گا؟ میت تو آپ کی مدد نہیں کر سکتا، تو کسی مردہ انسان سے جا کے مدد مانگنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ہم کو نہیں بتلایا، صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کسی دن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر کھڑے ہو کر، مزار پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگی؟ کیا کسی دن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کھڑے ہو کر مشکلوں کو دور کرنے کی دعا مانگی اللہ کے رسول سے؟ کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی ہماری مشکلوں کو دور کر دیجئے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ نہ ابو بکر نے ایسے کیا، نہ عمر نے ایسے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ علی رضی اللہ عنہم، کسی نے ایسی حرکت نہیں کی۔ تو آپ کن لوگوں کے طریقے پر آپ جا رہے ہو، کس راستے پر آپ چل رہے ہو، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہمارے آخرت کی زندگی کا سوال ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہو، یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے یا دوسروں کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر ہی ہم کو کامیابی ملے گی۔ اس بات کو میں بھی مانتا ہوں، آپ لوگ بھی مانتے ہیں، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ صحابہ کرام حق پر تھے، صحابہ کرام جنتی ہیں۔ تو ذرا دیکھیے کہ صحابہ کرام نے زندگی میں ایسی کچھ حرکت کی تھی؟ کیا خبروں میں جا کر کھڑے ہو کر انہوں نے دعائیں مانگی؟ کیا خبروں پر سجدے کیے؟ سب سے بہترین انسان، افضل انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں پر موجود تھی مدینے میں۔ کیا کسی دن ان لوگوں سے اللہ کے رسول سے کہا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اے نبی، اے محمد ہماری مشکلوں کو دور کر دیجئے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو مصیبتوں میں اللہ کو پکارنے کے بجائے مشکل کشا کہہ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، غوث اعظم کہہ کر، مدد کرنے والا کہہ کر کسی مرے ہوئے نیک انسان کو پکارتے ہیں۔ ہاں، نیک انسان وہ نیک تھے، ان کی عزت کیجئے، ان کی تکریم کیجئے، ان کا نام لیں تو رحمہ اللہ کہہ کر دعا کیجئے، رضی اللہ عنہ کہہ کر ان کے لیے دعا کیجئے۔ لیکن ان لوگوں کے سامنے دعا کرنا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یہ تو کھلا شرک ہے۔ تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے ایسے تمام اعمال کو بدلا لینا چاہیے، درست کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام جس طریقے پر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر صحابہ کرام کو چھوڑا، اس طریقے کی طرف پلٹ کر آنے کی ضرورت ہے۔ میں نے ایک آدمی کو تقریر کرتے ہوئے سنا، اسی قسم کا آدمی جو اس قسم کے تمام شرکیہ کاموں میں پڑے ہوتے ہیں، اسی قسم کا ایک آدمی بیان کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دستگیر کو ہم دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ دستگیر شاید آپ کو معلوم ہو، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو کہ بڑے نیک انسان تھے، ان کو یہ لوگ دستگیر، غوث اعظم کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ دستگیر کیوں کہتے ہیں پتہ ہے، معلوم ہے تم کو؟ دستگیر کا مطلب ہے ہاتھ کو پکڑنے والا، ہاتھ کو پکڑنا، یعنی مشکل وقت میں ہاتھ پکڑ کے مدد کرنا، ہاتھ پکڑ کے مدد کرنے والا دستگیر ہے۔ تو غوث اعظم دستگیر یہ نام کیوں پڑا عبد القادر جیلانی کے لیے؟ وہ کہنے لگا کہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں واکنگ کر رہے تھے، اچانک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھسل کر گرنے لگا، تو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے تھام لیا، اللہ کو گرنے سے بچا لیا، تو وہیں سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا، ہاتھ پکڑ کر بچانے والا۔ تو ذرا سبحان اللہ سوچئے، کیا یہ کسی مسلمان کی بات ہو سکتی ہے؟ ایسے کھلے شرک میں، بلکہ اتنا برا شرک کہ اتنی گھنونی بات مکے کے کافروں نے بھی نہیں کی، ایسے گھنونے شرک تک وہ لوگ کیسے پہنچے؟ رفتہ رفتہ کہہ کر
ایسی ویسی باتیں وہ کرنے لگے کہ خبر والوں سے ہم دعا کریں گے تو وہ لوگ جا کر اللہ تک پہنچائیں گے. یہاں سے معاملہ شروع ہوا، رفتہ رفتہ وہ لوگ کہاں تک پہنچ گئے؟ اس حد تک پہنچ گئے کہ اس حد میں جا کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بڑا مرتبہ ان نیک لوگوں کو دینے لگے. نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ایسی چند باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہو کر غور و فکر کریں، صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھیں، قرآن و حدیث کی واضح دلائل کو دیکھیں اور اپنے اعمال کو سدھاریں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو شرک کرنے سے بچائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.